بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، دولت میں اضافہ کرنے کے لیے، آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے، رزق میں فراخی اور اضافہ ہونے کے لیے آج کا یہ وظیفہ ضرور کیجیے۔ ایک دم آپ کی آمدنی میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ لوگ دیکھتے دیکھتے حیران رہ جاؤ گے۔ یہ وظیفہ ایک انتہائی مجرب اور مفید وظیفہ ہے۔ جو بھی یہ وظیفہ کرتا ہے، اس کا فائدہ چند منٹوں میں، چند لمحوں میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ میرے وہ بھائی اور بہنیں جو مال و دولت کے متعلق پریشان ہے، رزق کی تنگی کے لیے پریشان ہے، گھر میں آمدنی کے ذرائع انتہائی محدود ہے، گھر میں معاشی مشکلات کا سامنا ہے، تو وہ جو وظیفہ آپ لوگوں کے لیے آج لے کر آیا ہوں، آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرتے رہنا ہے۔ کم از کم 1 سال کے عرصے تک آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ دن بدن آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جو پیسہ ہے آپ کا، جو دولت ہے، اس میں برکت پیدا ہوگی۔ گھر میں رزق میں فراخی اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ مسلسل آپ لوگ یہ وظیفہ کرتے رہا کریں۔ صرف 5 منٹ یا 10 منٹ آپ لوگوں کا اس وظیفے پر لگے گا، لیکن دن بدن آپ لوگوں کو اس کے جو معجزات ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، وہ آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل پر اگر آپ لوگ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے، جزاک اللہ۔ وظیفے کا طریقہ کار سنیے۔ آپ لوگوں نے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ وظائف میں تاثیر کے لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی انتہائی ضروری ہے، تو 5 وقت نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے۔ اگر مرد حضرات یہ وظیفہ کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی نمازوں کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اگر خواتین یہ وظیفہ کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی نمازوں کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 6 رکعت اوابین پڑھنی ہے۔ 6 رکعت اوابین کے پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل نماز حاجت ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نفل نماز حاجت میں آپ نے پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد کسی بھی سورت کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ سورت پڑھ لینے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھنے ہیں، یا وہاب یا رزاق۔ اسے آپ لوگوں نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پہلے الحمدللہ پڑھیے، اس کے بعد کوئی سورت ملا لے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام آپ لوگوں نے 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد پہلی رکعت کو مکمل کر لینا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی آپ لوگوں نے بالکل یہی طریقہ اپنانا ہے کہ پہلے الحمدللہ، اس کے بعد کوئی سورت پڑھیے، اور آخر میں 100 مرتبہ یہ 2 نام پڑھیے، یا وہاب یا رزاق جل جلالہ۔ جب آپ لوگ یہ نفل نماز حاجت مکمل کریں تو اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں سر رکھ کر آپ لوگوں نے 111 مرتبہ یہی 2 نام پڑھنے ہیں۔ 111 مرتبہ یہ 2 نام مکمل کرنے کے بعد اپنے لیے پھر دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگتے ہوئے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے لیے دعا کرے۔ مال و دولت میں اضافے کے لیے دعا کرے، رزق میں فراخی کے لیے دعا کرے، مالی مشکلات سے نجات کے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ دن بدن آپ کی جو مال و دولت ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ گھر میں رزق میں اضافہ ہوگا، رزق میں فراخی ہوگی، رزق میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ میرے دوستو، جب غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مالی مدد کی اپیل کی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سارا شاہی ساز و سامان چھوڑ دیا۔ ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہے کہ جب عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے میرے تمام زیورات بیت المال میں جمع کروا دیے۔ انہوں نے نہایت سادہ زندگی گزاری اور بیت المال کو مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوتے ہوئے بھی سادہ کھانا کھاتے، پیون زدہ لباس پہنتے اور راتوں کو عبادت میں مصروف رہتے۔ انہوں نے فرمایا، دنیا میرے نزدیک ایک حقیر چیز ہے، جیسے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ۔ میرے دوستو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت مالدار تاجر تھے، لیکن جب فتنے کا زمانہ آیا اور انہیں قاضی بننے پر مجبور کیا گیا تو انہوں نے انکار کیا اور ساری دولت چھوڑ کر قید و کوڑوں کو برداشت کیا، مگر انصاف کا کبھی سودا نہیں کیا۔ میرے دوستو، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت سے جتنا بھی مال کمایا اس کا بڑا حصہ فقراء، طلباء اور مسافروں پر خرچ کرتے، خود سادہ زندگی گزارتے اور دنیا سے کبھی دل نہیں لگایا۔ میرے دوستو، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بار ایک شخص نے کئی اشرفیہ پیش کی، انہوں نے واپس کر دیا اور فرمایا، مجھے فقر و فاقہ منظور ہے مگر دل کا فقر نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ ایک دن دل پر اللہ تعالیٰ کا خوف غالب آیا، سب کچھ چھوڑ کر فقیری اختیار کی، جنگلوں اور خانقاہوں میں زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ وقت نے مال و دولت سے نوازنے کی کوشش کی، مگر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا کسی کو دھوکہ دیتی ہے تو میں کیوں اس کے پیچھے جاؤں۔ میرے دوستو، یہ واقعات ہے جو ہمیں یہ بات سکھلاتی ہے کہ دنیا دولتی سب عارضی چیز ہے، اصل چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اصل چیز دل کی غنا ہے۔ اگر کسی کو دل کی غنا مل جائے، اگر کسی کو قناعت مل جائے تو یہ دولت دنیا سب کچھ اس کے سامنے بالکل ہیچ نظر آتی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دل کا غنا مانگو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی رضا مانگو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی قربت مانگو۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، اللہ تعالیٰ کی قربت مل جائے، میرے دوستو، یہ دنیا، یہ دولت اس کی غلام بن جاتی ہے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، پھر پوری دنیا اس کی غلام بن جاتی ہے اور اس کے اشاروں پہ ناچتی ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ سے غنا مانگو، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضا مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب کرے، اپنی محبت نصیب کرے۔ پیارے دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔